بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کے دوسرے ولاگ کے ساتھ میں ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے سامنے موجود ہوں۔ ہمارے کئی پردیسی ساتھی جو سعودی عرب سے پاکستان آئے تھے چھٹی پر، اور خدا مند ہونے کے سبب جو ہے وہ پھنس گئے پاکستان میں، تو ان کی جانب سے مسلسل جب سے میں یہ مالدیپ آیا ہوں تو یہ سوال ایک کیا جا رہا تھا کہ مالدیپ جانے کا طریقہ کار کیا ہے، اور کتنا خرچہ یہاں پر ہو جاتا ہے، اور کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں، کسی ایجنٹ کے تھرو جایا جائے یا پھر جو ہے بائی سیلف، یعنی کہ خود ہی جایا جائے اور تمام پروسیس جو ہے خود کیا جائے۔ تو کافی ساتھی جو ہے یہاں پر آنا بھی چاہتے تھے، تو میں نے کہا کہ ایک مختصر سی ویڈیو اس حوالے سے بنا لیتے ہیں۔ کئی لوگ ہمارے ایسے ہیں جو افغانستان جا رہے ہیں، کافی لوگ بحرین کے راستے سے جا رہے ہیں، نیپال کے راستے سے کچھ لوگ جاتے رہے ہیں، لیکن نیپال کے ویزے جو ہے وہ اب بند ہوئے پڑے ہیں، نیپال ایمبیسی جو ہے وہ ویزے ایشو نہیں کر رہے۔ تو زیادہ تر لوگوں کا رجحان جو ہے وہ یا بحرین کی طرف ہے، یا افغانستان کی طرف، یا پھر یہ مالدیپ کی طرف۔ مالدیپ میں اس وقت کافی پاکستانی آئے ہوئے ہیں اور مختلف جگہوں سے آئے ہوئے ہیں۔ کوئی ایجنٹ کے تھرو آ رہا ہے، اور کوئی جو ہے خود ہی سے اپنی تحقیق کر کر، معلومات وغیرہ جمع کر کر، اور پھر جو ہے یہاں پر آ رہا ہے۔ میں نے یہاں پر آنے سے قبل 2 مرتبہ جو ہے بحرین کا ویزا جو ہے وہ اس کی کوشش کی تھی، وزٹ کی، لیکن یہ چونکہ اقامے کے مہینے کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ کا اقامہ کس چیز کا ہے۔ اگر آپ کا پروفیشن اچھا ہے، مضبوط ہے، انجینئر ہے اور اچھے پروفیشن کے حامل ہیں آپ اقامے پر، تو آپ کو ایزیلی جو ہے بحرین کا وزٹ مل سکتے ہیں، ورنہ اس میں بھی کافی مشکلات ہیں۔ تو چونکہ ہمارے کافی ساتھی جو وہ تو لیبر کے پروفیشن پر ہوتے ہیں یا ان کے خاص ویزے ہوتے ہیں، تو اسی لیے ان کے لیے وہ مشکلات بن رہی ہیں بحرین سے۔ تو میرے خیال میں ایسے افراد کے لیے، ایسے ساتھیوں کے لیے مالدیپ جو ہی ایک اچھا آپشن ہے۔ تھوڑا سا خرچہ یہاں پر زیادہ ہے، لیکن آج کل تو میرے خیال میں بحرین سے تقریباً ایک جتنا خرچہ ہی ہو جاتا ہے، کیونکہ لوگوں کا رجحان یہاں پر بڑا ہے۔ میں نے جو ہے یہاں پر آنے کے لیے کسی ایجنٹ کا سہارا نہیں لیا، بلکہ تمام تر عمل جو ہے وہ خود ہی کیا ہے۔ تمام ڈاکومنٹس وغیرہ جو چاہیے تھے وہ خود ہی انٹرنیٹ کے اوپر ریسرچ کر کے، لوگوں سے پوچھ کر، اور پھر اپنا ایک ذہن بنایا۔ یہاں پر آنے کے لیے آپ کو چند چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں، اور بیسک سی چیزیں ہیں، اتنی زیادہ مہنگی بھی نہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کے پاس جو ایک پاسپورٹ آپ کا ہونا چاہیے، ویلڈ پاسپورٹ، جس میں کم از کم بھی آپ کے 6 مہینے باقی ہیں، کہ جس میں آپ جو ہے مالدیپ میں قیام کریں اور پھر جو ہے آگے سعودی عرب کا سفر کر سکیں۔ دوسرے نمبر پر جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے آپ کے پاس ریٹرن ٹکٹ۔ یہ میری ریٹرن ٹکٹ ہے، میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اچھا، ریٹرن ٹکٹ کے اندر یہ چیز ہے کہ پاکستان ایئرپورٹ پر جب آپ آتے ہیں ریٹرن ٹکٹ لے کر، تو وہ یہ چیک کرتے ہیں کہ ان کے پاس پاکستان ٹو مالدیپ اور پھر مالدیپ ٹو پاکستان ٹکٹ ہے یا نہیں۔ جبکہ مالدیپ ایئرپورٹ پر آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ واپس جو ہے سعودی عرب جانا چاہیں گے یا پاکستان واپس جانا چاہیں گے۔ اگر آپ ان سے کہیں کہ جی میں نے واپسی سعودی عرب جانا ہے، تو وہ جو ہے پھر آپ سے ایک تو آپ کو خروج عہدہ کا پیپر بھی مانگتے ہیں، اور دوسرا وہ آپ سے سعودی عرب کی واپسی کی ٹکٹ مانگتے ہیں۔ تو اس کا کیا حل ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ میں نے جو ٹکٹ یہ کرائی تھی، یہ پاکستان سے مالدیپ اور مالدیپ سے پاکستان کی ٹکٹ تھی، واپسی کی جو ریٹرن پاکستان کی تھی۔ تو میں نے یہاں پر آ کر مالدیپ کی جو امیگریشن کی جو اہلکار تھے ان سے میں نے ریکویسٹ کی، اور ان کو میں نے اپنا خروج عہدے کا پیپر بھی دکھایا، اور ان سے میں نے کہا کہ جی میں نے واپسی جو ہے وہ سعودی عرب جانا ہے، میری انٹری جو ہے آپ واپسی کے لیے جو میرا ڈیٹا جو آپ رجسٹر کر رہے ہیں وہ سعودی عرب پہ انٹر کریں، وہ پاکستان پہ انٹر نہ کریں۔ اور اگر آپ نے ٹکٹ لی ہے پاکستان سے مالدیپ اور مالدیپ سے سعودی عرب، تو ہو سکتا ہے پاکستانی ایئرپورٹ پر آپ کو کہیں پر کوئی سوال پوچھنے کا، امیگریشن والے آپ سے پوچھیں یا بورڈنگ پاس والے آپ سے سوالات وغیرہ پوچھیں۔ اگر آپ وہاں سے کلیئر ہو جائے تو پھر انشاءاللہ عزیز کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔
تو سب سے پہلے نمبر پر تو یہ کہ آپ کے پاس جو ہے کہ کنفرم ریٹرن ٹکٹ ہونا چاہیے دونوں سائڈ کا، اور دوسرے نمبر پر جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس مالدیپ میں کسی ہوٹل کی یا کسی ریزورٹ کی بکنگ ہونی چاہیے۔ تو یہ میرے پاس ہوٹل کی بکنگ ہے، یہ میں نے ہوٹل کی بک کرایا تھا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہوٹل بک کرانا بہت آسان ہے، ایک اپلیکیشن ہے جو اینڈرائڈ اور آئی فون دونوں کے لیے اویلیبل ہے، بکنگ کے نام سے۔ بکنگ اپلیکیشن آپ جو ہے اپنے موبائل کے اندر انسٹال کریں، اور اس اپلیکیشن میں جا کر آپ مالدیپ سرچ کے اندر لکھیں، اور جس تاریخ سے جس تاریخ تک آپ یہاں پر رہنا چاہتے ہیں وہ تاریخیں ڈالیں۔ کوشش یہ کریں کہ آپ کی 15 راتیں یہاں پر ہوں اور 14 دن مکمل ہو، یعنی جس دن آپ نے واپسی کا سفر کرنا ہے سعودی عرب کے لیے آپ کو 15واں دن ہونا چاہیے، وہ 14واں دن نہیں ہونا چاہیے، 15 راتیں آپ پوری یہاں پر گزار کر جائیں۔ تو booking.com پر جب آپ مالدیپ لکھیں گے اور پھر نیچے اپنی چیک ان ڈیٹ اور چیک آؤٹ ڈیٹ، یعنی کہ ہوٹل میں انٹری کی ڈیٹ اور ہوٹل سے جب واپس جانے کی ڈیٹ آپ ڈالیں گے اور سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے مختلف پیکیجز آ جائیں گے۔ ان پیکیجز کے اندر آپ نے پھر دیکھنا ہے کہ کون سا پیکیج آپ کو جو سوٹ کرتا ہے۔ اس میں مختلف پیکیج ہیں، بعض ہوٹل جو ہے وہ کھانا بھی آفر کرتے ہیں، بعض ہوٹل جو ہے وہ کھانا آفر نہیں کرتے۔ میں نے جو بکنگ کرائی تھی یہ یہاں سے کافی دور جو ہے یہ دھین گیٹی ایک جزیرہ ہے، اور وہاں کی بکنگ تھی، اور یہ بکنگ مجھے اس وقت پڑی تھی $531 کی۔ اس میں جو ہے صبح کے وقت صرف چائے تھی، اور اس کے علاوہ ہوٹل کا جو وائی فائی تھا وہ بس انہوں نے ساتھ میں جو فری میں لکھا ہوا تھا، اس کے علاوہ اور کوئی سہولت اس میں نہیں تھی۔ میں مالیہ ایئرپورٹ پر جب اترا تو یہاں پر کچھ پاکستانی جو میرے ساتھ دبئی سے ہی سفر کر رہے تھے وہ مل گئے مجھے، تو ان کے ساتھ گفتگو میں پتہ لگا کہ ان کا ہوٹل جو ہے مالے میں ہے، پاکستانی ہوٹل ہے، اور ان کو سہولیات بھی یہاں پر اچھی خاصی اویلیبل ہیں انہی پیسوں کے اندر، یعنی کہ $550 کے اندر ہی ان کے لیے کھانا بھی ہے، اور واپسی پر جو کرونا ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ اپنے ایجنٹ سے بات کریں، ہوٹل والوں سے بات کریں، تو ہو سکتا ہے آپ کے یہاں کوئی روم وغیرہ اویلیبل ہو، تو بجائے اس کے کہ میں یہاں سے اسپیڈ بوٹ کا کرایہ بھی پے کروں جو کہ $45 ہے، اور اپنے جزیرے پر جاؤں اور کم سہولیات کے ساتھ انہیں پیسوں میں وہاں پر ہوں۔ تو وہ اچھے ہمارے ساتھی ہیں میرے ساتھ ابھی اس وقت یہیں پر اسی ہوٹل کے اندر، انہوں نے بات کی اور ان کے ہوٹل کے اندر جو وہ روم مل گیا، تو وہ جو ہے میں یہاں سے وہاں سے ایئرپورٹ سے پھر مالے آ گیا، اور جس ہوٹل کی میں نے بکنگ کرائی تھی وہاں پر مل گیا۔ اچھا، یہ ہوٹل کی بکنگ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کا ہوٹل جو ہے وہ بک ہو جاتا ہے، لیکن اس میں پیسے آپ کو پے نہیں کرنے پڑتے، بلکہ پیسے آپ کو یہیں پر آ کر پے کرنے پڑتے ہیں۔ تو اگر آپ کوشش ویسے کریں کہ آپ پاکستان سے جو ہوٹل بک کریں آپ ڈائریکٹ اسی ہوٹل کے اندر جائیں، کیونکہ وہ ہوٹل انہوں نے آپ کے لیے تیار کیا ہوتا ہے اور رکھا ہوتا ہے۔ لیکن اگر ایسی صورت ہو کہ آپ کو ہوٹل آسانی سے نہ مل رہا ہو، تو آپ پھر کسی بھی جزیرے پر بھی ہوٹل جو بک کرا سکتے ہیں، اور جزیرے پر بھی یعنی کہ سیف ہے، اور کوئی ایسی ٹینشن والی بات وہاں پر بھی نہیں ہے۔ یا اگر آپ چاہیں تو جس ہوٹل میں میں مقیم ہوں اس ہوٹل کی بکنگ بھی ہو سکتی ہے۔ یہاں پر ایک اور نزدیک ایک اور پاکستانی ہوٹل بھی ہے، ہمارے سیالکوٹ کے پاکستانی بزنس مین ہے شاید، ان کا ہوٹل ہے، وہ بھی بڑا اچھا ہوٹل ہے، صاف ستھرا ہوٹل ہے اور گیسٹ ہاؤس ہے، تو آپ اس کی بکنگ بھی کرائی جا سکتی ہے۔ میں نے ان سے بھی بات کی ہے، تو اگر کوئی ساتھی صاحب سے میری ہیلپ لینا چاہتے تو انشاءاللہ میں اس کی یہ ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہوں، اور یہاں پر اس کے لیے ہوٹل بھی جو وہ بک کرا دیں گے۔ اچھا، یہ تو دو چیزیں ہوں گی، ایک ریٹرن ٹکٹ اور ایک ہوٹل کی بکنگ۔ تیسری سب سے اہم چیز وہ ہے آپ کا PCR ٹیسٹ۔ PCR ٹیسٹ جو ہے آپ کا یہ 72 آورس کا جو ہے وہ ایکٹیو ہونا چاہیے۔ یہ میں نے IDC سے کرایا تھا، اسلام آباد ڈائگنوسٹک سینٹر کراچی سے، اور یہ ٹیسٹ جو ہے آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور اس کے اندر ایک اور چیز یہ ہے کہ جب آپ پاکستان سے ٹریول کر رہے ہیں اور آپ کے پاس یہ ٹیسٹ کی رپورٹ ہے، تو آپ اس کی 1-2 فوٹو کاپیز بھی اپنے ساتھ رکھیے گا۔ بورڈنگ پاس جہاں پر آپ کو جاری کیے جاتے ہیں وہاں پر وہ آپ سے اس کی فوٹو کاپی مانگیں گے، اور کبھی کبھی امیگریشن کے اوپر بھی جو ہے وہ فوٹو کاپی ریکوائرڈ ہوتی ہے۔
تو یہ نہایت اہم ہے۔ اگر آپ کے پاس دیگر تمام چیزیں پوری بھی ہیں اور آپ کے پاس کرونا کا PCR ٹیسٹ نہیں ہے اور نگیٹو نہیں ہے تو آپ کو جہاز میں آن بورڈ نہیں ہونے دیا جائے گا، اور یہ گارنٹیڈ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ آپ سے ہر جگہ پر دیکھا جائے گا۔ بورڈنگ پاس ایشو کرتے وقت بھی آپ سے دیکھا جائے گا، امیگریشن پر بھی آپ سے دیکھا جا سکتا ہے، جہاز پر بورڈ ہوتے وقت بھی دیکھا جا سکتا ہے، اور یہاں پر جو ہے جب آپ اترتے ہیں مالدیو آ کر تو یہاں پر بھی یہ ٹیسٹ جو ہے دیکھا جاتا ہے۔ یہ 72 آورس کے لیے جو ہے ویلڈ ہوتا ہے، اس کے اندر آپ کو جو ہے ٹوٹل سفر جو ہے وہ کور ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور چیز جو ہے وہ یہ آپ کو خروج عہدے کا پیپر ہے، یہ آپ اس کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں ہمارے جو احباب ہیں سعودی، کہ یہ کیا ہے۔ خروج عہدے کا پیپر بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ یہ مالدیپ امیگریشن پر آپ سے یہ پیپر پوچھا جائے گا، اور اگر آپ کے پاس یہ پیپر نہیں ہے اور ریٹرن ٹکٹ آپ کی پاکستان کی ہے اور آپ جانا جو ہے واپسی سعودی عرب جانا چاہتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ آپ کو واپسی پر بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ یہ پیپر اپنے ساتھ مست رکھیں۔ ٹکٹ آپ کی واپسی کا اور سعودی عرب کی ہے تو سونے پر سہاگا، نہیں ہے تو آپ امیگریشن کے عملے سے ریکویسٹ کریں، وہاں پہ افسر سے ریکویسٹ کریں کہ جی یہ میرا خروج عہدے کا پیپر ہے، میرے پاس سعودی عرب کا ویلڈ ویزا ہے اور میں پھر اپنی ٹکٹ جو ہے وہ چینج کر کے سعودی عرب جاؤں گا۔ تو یہ چند چیزیں ہیں، یہ 4 چیزیں ہیں اس وقت میرے ہاتھ میں۔ 5ویں چیز، سب سے پہلے نمبر پر تو آپ کا پاسپورٹ ہے، دوسرے نمبر پر آپ کے پاس ریٹرن ٹکٹ ہے، اور تیسرے نمبر پر آپ کے پاس جو ہے وہ ہوٹل کی بکنگ ہے، چوتھے نمبر پر آپ کے پاس کرونا کا ٹیسٹ ہے، اور 5ویں نمبر پر آپ کے پاس جو ہے یہ خروج عہدے کا آپ کا پیپر ہے۔ اگر یہ چیزیں آپ کے پاس ہیں تو آپ ایزیلی جو ہے یہاں پر آ سکتے ہیں۔ اب سب سے اہم سوال کہ خرچہ اس کے اوپر کتنا ہے۔ ہوٹل کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مجھے جو ہوٹل جو یہاں پر اس وقت ملا ہے یہ کافی سستا پڑا ہے، $550 کا ہے۔ اس میں سحر اور افطار بھی شامل ہے اور کرونا کا ٹیسٹ بھی اس میں شامل ہے۔ یہ مالے شہر کے اندر ہوٹل ہے، یہ کاویانہ گیسٹ ہاؤس کے نام سے، اور ساتھ ہی ایک اور پاکستانی ہوٹل بھی ہے یہاں سے تھوڑے سے فاصل، اور ٹورسٹ ان کے نام سے، وہ بھی یہی پیکیج جو ہے آفر کر رہے ہیں، اور انہی سہولیات کے ساتھ جو ہے آفر کر رہے ہیں۔ جس ساتھی کو چاہیے ان کا نمبر میں ان سے جو ہے رابطہ کروا دوں گا، پھر آپ جو ہے اپنی ڈیل ان کے ساتھ کر کے جس طرح مناسب ہو آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ طے کر لیجیے گا۔ دوسرا ٹکٹ جو خرچہ ہے، سب سے اہم جو خرچہ ہے وہ ہے آپ کی ٹکٹ کا۔ پاکستان سے مالدیپ آپ ڈائریکٹ نہیں آ سکتے، آپ کو فلائٹ لینی پڑے گی، وایا دبئی آپ لے سکتے ہیں، وایا قطر آپ لے سکتے ہیں، وایا بحرین آپ لے سکتے ہیں۔ میں امارات ایئر لائن کے ذریعے آیا تھا، دبئی میں میرا اسٹے تھا تقریباً 4 سے 5 گھنٹے، اور پھر دبئی سے جو ہے میں یہاں پر مالدیپ میں آیا تھا۔ تو یہ وایا جو ہے آپ کو فلائٹ لینی پڑے گی، چاہے آپ پاکستان کے کسی بھی ایئرپورٹ سے آئیں یہاں پر۔ تو امارات ایئر لائن کی میں نے ٹکٹ لی تھی، امارات ایئر لائن کی ٹکٹ وہاں سے مالدیپ کی تقریباً 1200-1250 ریال کی ٹکٹ ہے، اور پھر مالدیپ سے آگے دوبارہ کسی قطر ایئر لائن کی آپ لیں یا گلف ایئر لائن کی، تقریباً آپ کو 2700-2800 ریال کی یہ ٹکٹ آپ کو پڑ جاتی ہے۔ تو آپ یہ سمجھے کہ آپ کی ٹکٹ جو ہے 4500-4700 آپ کی یہ ٹکٹ ہونی چاہیے، کہ اتنے کی آپ کو ٹکٹ پڑے گی، $505 $50 کا آپ کا ہوٹل ہوگا، اور سب سے اہم چیز وہ یہ کہ آپ کی جیب کے اندر بھی کم از کم $600 سے $700 ہونا چاہیے۔ آپ پاکستان سے اپنے پیسے جو ہیں وہ چینج کرائیں اور ان کو US ڈالر کے اندر کنورٹ کرائیں، اور $600 سے $700 آپ کے پاس شو منی ہونی چاہیے۔ شو منی کا مطلب یہ کہ پاکستان میں امیگریشن پر یا بورڈنگ پاس پر یا مالدیپ میں جب آپ پہنچتے ہیں تو وہ یہاں پر آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جیب میں پیسے بھی ہیں یا نہیں ہیں، یا آپ ویسے ہی آ رہے ہیں، تو آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ جی میرے پاس $600 یا $700 ہے، یعنی کہ $50 ڈیلی کے حساب سے مالدیپ کا جو قانون ہے وہ یہ کہ اتنے پیسے ہونے چاہیے کہ $50 ڈیلی کے حساب سے۔ باقی اگر آپ کے ہوٹل کے اندر آپ کے پیکیج کے اندر کھانا پینا شامل ہے تو پھر میرے خیال میں آپ کو یہاں پہ خرچے کی ضرورت نہیں ہوتی اتنی، وہ آپ کے پاس رہتے ہیں، لیکن شو منی کے طور پر آپ کی جیب میں پیسے ہونا نہایت ضروری ہے۔ اور پھر جن ہوٹلز کے اندر آپ یہاں پر مقیم ہیں ان ہوٹلز میں جو ہے آپ پیسے چینج بھی کرا سکتے ہیں، یہاں کی لوکل کرنسی بھی آپ لے سکتے ہیں،
اور میرے خیال میں جو ساتھی یہاں پر آتے ہیں وہ یہاں کے امریکی جو ہے $20 یا $30 اگر وہ چینج کرا رہے ہو یہاں کی لوکل کرنسی لے لیں تو ان کے لیے 7-8 دن کے لیے یہ آرام سے کافی، کیونکہ اتنی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی اگر ہوٹل کے پیکیج کے اندر ہی بنیادی چیزیں آپ کی شامل ہوں تو چند چیزیں کبھی آپ کا دل کر جاتا ہے یا کوئی ایسی چیز جو آپ کو یہاں پر اویلیبل نہیں ہے آپ وہ لیتے ہیں تو اس کے لیے آپ کا جو ہے نا خرچہ ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں، یہ آپ اپنے ذہن کے اندر رکھیں. تو 400-4,500 کی ٹکٹ آپ کی ہو گئی اور $550 کا آپ کا جو ہے وہ ہوٹل ہو گیا. تو یہ بیسک آپ کا خرچہ ہے جو تقریباً 2.5 لاکھ 2,70,000 روپے تک جا کر بنتا ہے پاکستانی کرنسی میں. اور یہ آپ کے اخراجات ہیں. اتنا ہی نہیں کہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں سعودی عرب تو پھر آپ کو اتنا خرچہ معدل سے ہو سکتا ہے. باقی جو ہے 17 مئی سے کہا گیا تھا کہ فلائٹس آپریشن جو وہ بحال ہو جائے گا انٹرنیشنل فلی طور پر سعودی عرب کا، لیکن سعودی اتھارٹیز نے اس حوالے سے وضاحت دے دی کہ اس آپریشن میں جو کہ 17 مئی کو بحال ہوگا پاکستان اس میں شامل نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے پاکستان نیکسٹ فیز میں شامل ہو. یہ بھی سننے میں آ رہا ہے، مجھے ابھی تک یہ خبر کنفرم نہیں ہوئی ہے کہ 31 مئی تک پاکستان کی فلائٹس بھی کھلنے کے چانسز یا امکانات ہیں. بہرحال اللہ سے دعا یہ ہے کہ اللہ رب العزت جلد سے جلد یہ فلائٹس کا معاملہ بھی حل کر لیں. لاکھوں پاکستانی وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر جو واپس جانا چاہتے ہیں. کافی ایسے جو افورڈ نہیں کر سکتے، کافی ایسے بیچارے جو آن لائن کوشش کر رہے ہیں لیکن مہنگے ہوٹلس مہنگی ٹکٹ کی وجہ سے وہ بیچارے جو مزدور ہمارے محنت کش بھائی جو ہیں وہ کشمکش کا شکار ہیں. تو اس حوالے سے جتنا ہو سکے انشاءاللہ ان کی ہیلپ کریں گے، یہاں پر ان کے رابطے بھی کریں گے، اچھی جگہ بھی ان کو ڈھونڈ کر بھی دیں گے. دوسری جو اہم چیز وہ یہ ہے کہ آپ یہاں پر آئیں، آپ یہاں کے قوانین کا احترام کریں. آپ یہاں پر جو ہے وہ قرنطینہ کنڈیشن پر آتے ہیں، یعنی کہ 14 دن 15 دن آپ یہاں پر اپنا آپ کو قرنطینہ کرنے کے لیے آتے ہیں. تو صبح کے اوقات میں 7-8 بجے 9-10 بجے اس وقت مالدیپ اور مالے شہر جو ہے وہ تقریباً سو رہا ہوتا ہے. یہاں کے لوگ 11:30 بجے اٹھتے ہیں اور 12 بجے تک وہ جو ہے اپنے اپنے کاموں پر آتے ہیں. تو اس سے قبل اگر آپ جانا بھی چاہتے ہیں، کہیں پر وزٹ بھی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ کمرے کے اندر بیٹھا ہوا آدمی بور ہی ہو جاتا ہے، تو آپ پیدل نکل کر تھوڑا سا مالے شہر کو اپنی جگہ کو ایکسپلور کر سکتے ہیں. باقی اس کے علاوہ کوشش کریں کہ آپ ہجوم سے بچیں، ماسک ہمیشہ لگا کے رکھیں، SOPs پر عمل کریں. پاکستان کے اندر بھی پاکستان سے باہر بھی کوشش کریں کہ جو گورنمنٹ کی ہدایات ہوں ان پر عمل کیا جائے. علماء اکرام کی جو ہدایات ہوں ان کے اوپر عمل کیا جائے. طباء کی جو ہدایات ہیں آپ ان کے اوپر عمل کریں اور اللہ رب العزت سے ہر دم دعا کریں. رمضان المبارک کی بابرکت ساعات چل رہی ہیں، آخری عشرہ رمضان المبارک کا چل رہا ہے. تو معتکفین حضرات بھی اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت جلد از جلد اس وبا سے جو ہے وہ دنیا کو نجات دے. کافی پریشانی بن گئی ہے پوری دنیا کے اندر اور ہر شخص اس سے متاثر ہے، آپ بخوبی جانتے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز احتیاط، SOPs پر عمل اور ساتھیوں کے ساتھ تعاون، لوگوں کی حوصلہ افزائی کے ساتھ ہی انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے اور اس وبا سے انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ہم کو بہت جلد جو ہے وہ نجات دے گا. تو کوشش کی ہے کہ ان چیزوں کو کور کیا جا سکے جو یہاں پر ضروری ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کوئی چیز رہ بھی گئی ہو. مزید بھی اگر کوئی ساتھی اطمینان حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ رابطہ کر سکتا ہے میسنجر کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے یا فیس بک پر آپ کمنٹس کے ذریعے بھی کچھ پوچھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ جتنا ہوگا ساتھیوں کے ساتھ تعاون بھی کریں گے. اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور اللہ رب العزت آپ سب کو خیریت سے جہاں آپ جانا چاہتے ہیں، رہنا چاہتے ہیں اور سب کو اللہ رب العزت وہاں پر لے جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.